کئی فقیر ایسے ہی مانگ مانگ کر کروڑپتی بن چکے ہیں جن کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، اور آپ کی جیب سے زیادہ پیسے بٹورنے کے لیے یہ ایسے گیٹ اپ بناتے ہیں کہ ان کو فقیر نہیں ایکٹر کہنا چاہیے۔ اور ان میں کچھ فقیر تو ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور انگلش بولنا بھی جانتے ہیں۔ My name is شوکت بیکاری، میرا نام ہے شوکت بیکاری۔ I passed the metric class when I am going to district مظفر گڑھ MPA۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کو محنت کرنے سے الرجی ہے، جس کی وجہ سے یہ مانگنے پر مجبور ہیں۔ دوستو، جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کرے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ دوستو، اس ویڈیو کو ایک دم اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں میں فقیروں کا ایک ایسا چہرہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا جسے آپ بالکل ہی ناواقف ہیں، اور جتنے بیچارے آپ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ اتنے نہیں ہیں۔ دوستو، اس فقیر کو دیکھ کر کس کے دل میں بھلا رحم نہیں آئے گا؟ بیچارہ پاؤں نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکل سے رینگ کر چل رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس پر ترس کھانے سے پہلے ذرا رکیے۔ اس کی سچائی ہرگز لوگوں کے سامنے نہ آتی کہ جب تک اس کے پاس چلنے والا ایک آدمی اسے غور سے نہ دیکھتا۔ دراصل اس آدمی نے اس کو اپنے ساتھ بس سے اترتا دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس آدمی کو پورا یقین تھا کہ یہ ایک فراڈ ہے، تو اس نے اس کی پینٹ کو کھینچنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے آس پاس بہت سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب اس آدمی نے تھوڑا زور لگا کر فقیر کی پینٹ کھینچی اور اس کا سارا فراڈ لوگوں کے سامنے آ گیا، اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں پاؤں بالکل صحیح سلامت ہیں، جو کہ ایک کپڑے کے نیچے چھپائے گئے تھے۔ یہ اپنی پینٹ کے نیچے والے کپڑے میں اپنے دونوں پیروں کو چھپا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا اور ان سے پیسے بٹور رہا تھا۔ ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ سامنے آیا جس میں ایک نوجوان لڑکا اپنی ٹانگ کو باندھ کر معذور ہونے کا بہانہ بنا کر لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ پچھلے فقیر کی طرح اس نے بھی اپنی پینٹ میں اپنی ٹانگ کو چھپایا ہوا تھا۔ جب کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے اس کی پینٹ ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے اس نے اپنی ٹانگ کو ایک رسی کی مدد سے باندھ رکھا تھا اور معذور ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت سگنل پر رکنے والی ہر گاڑی سے مانگ رہی ہے۔ آپ اس کے ہاتھ میں ایک میڈیکل رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو یہ دوسرے لوگوں کو دکھا رہی ہے۔ لیکن اس کا بھانڈا تب پھوٹتا ہے کہ جب ایک عورت اس کی مدد کے لیے اس کو اپنے پاس بلاتی ہے اور بس یہی پوچھتی ہے، کون سے ہسپتال کا پرچہ ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کون سے ہسپتال کا پرچہ ہے؟ دیکھیے، اس نے اپنے ہسپتال کا پرچہ دکھایا نہیں جب میں نے اس سے پوچھا، اور وہ آگے چلی گئی۔ عورت کی بات سن کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی اور وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے۔ ان کو مدد نہیں، صرف پیسہ چاہیے، اور پیسہ کسی کو جتنا بھی دے دو وہ کم ہے۔ دوستو، اب میں آپ کی ملاقات ایک ایسے فقیر سے کروانے والا ہوں کہ جس کا دعویٰ ہے کہ اس کی سالانہ آمدن 70 لاکھ روپے ہے۔ یہ ہے امریکہ کا گیری تھامسن۔ یہ ایک ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنا چہرہ کافی زیادہ بگاڑ کر ایک پاگل آدمی بن کر مانگتا ہے، اور اس کا ایک ہاتھ بھی بیکار ہے۔ ذرا یہ سنیے۔ یہ دیکھ کر کسی کے دل میں بھی ترس آ جائے گا اور وہ اس کو خوشی خوشی پیسے دے دے گا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو ڈسیبل بتا کر امریکن گورنمنٹ کو 60 لاکھ کا چونا بھی لگا دیا ہے۔ لیکن دوستو، آخرکار یہ پکڑا گیا اور اس ٹائم یہ پوری طرح نارمل ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی اس کو کئی دفعہ پکڑا گیا لیکن اس نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ لیکن اب امریکن گورنمنٹ کا اس پر ایک احسان ہے کہ گیری بے گھر نہیں ہے، کیونکہ اس کو 14 ماہ کی قید ہو چکی ہے۔ فقیروں میں یہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کے ساتھ 1 یا 2 بچے ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں زیادہ رحم آتا ہے اور وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ ایسے ہی انڈیا میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ویل چیئر پر بٹھا کر مانگ رہا تھا، تبھی کچھ لوگوں کو شک ہوا کہ یہ بچہ تو ٹھیک ہے، اور اسی شک کی بنا پر جب بچے کو زبردستی اس ویل چیئر سے اٹھایا گیا تو پتا چلا کہ وہ بچہ واقعی میں ٹھیک تھا، اور وہ باپ بیٹا مل کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، اور چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے بہت سارا پیسہ بھی اکٹھا کر لیا تھا۔ پھر ایک ایسا بھکاری جو رینگ رینگ کر مانگ رہا تھا۔ یہ واقعہ پاکستان کا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ جب ایک آدمی کو اس کی اس حرکت پر شک ہوا تو وہ اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ اس فقیر کے ساتھ جو عورت تھی وہ اس آدمی کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئی، لیکن وہ آدمی باز نہیں آیا، اور اس نے اس فقیر کو کہا کہ اٹھو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ پھر اٹھا، پہلے تھوڑا لنگڑایا، پھر بیساکھیاں کندھے پر رکھی اور چل دیا۔ اب آتے ہیں پڑھے لکھے فقیر جو اپنی انگلش سے لوگوں کو مائل کر کے ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ دوستو، یہ آپ خود سنیے ذرا۔ My name is شوکت بیکاری، میرا نام ہے شوکت بیکاری۔ I live in شاہ جمال، میں شاہ جمال میں رہتا ہوں۔ My work is continue to the begging، میرا کام ہے بھیک مانگنا۔ I passed the metric class when I am going to district مظفر گڑھ MPA۔
ये लोग पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन जाहिलों से भी बदतर हाल है इनका। अपनी इंग्लिश को ही अपनी आमदनी का जरिया बनाया हुआ है। फिर आते हैं पोस्टर दिखाकर भीख मांगने वाले लोग, जो कि आजकल काफी ज्यादा मशहूर हैं और आपको सड़क के किनारे अक्सर मिल ही जाएंगे। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये पोस्टर दिखाकर सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। तभी एक आदमी इसे पकड़कर अपनी दुकान में ले गया और पूछने लगा तो इसने बताया कि हम 2 लोग हैं और दूसरा भी ऐसे ही इश्तिहार दिखाकर मांगता है, जिस पोस्टर पर लिखा हुआ था कि मैं गरीब हूँ, वालिद इंतकाल कर गए हैं, घर छोटे बहन भाई हैं, मेरी मदद करो। दोस्तों आपने देखा कि ये ड्रामेबाज फकीर कैसे आपको पागल बनाकर आपकी हक हलाल की कमाई आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपने किसी फकीर को पैसे देने भी हों तो पहले ये पक्का कर लीजिए क्या वाकई ही वो असल में हकदार है। अगर हाँ तो फिर उसको पैसे दीजिए, नहीं तो ऐसे लोगों को पैसे देने से जरा गुरेज कीजिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ मौजूद घंटी के बटन को तो ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।